گول بلیڈر میں ہو جائے، کڈنی میں ہو جائے، اس کے اوپر ریسرچ کس کی ہے؟ ڈاکٹر ابو بکر محمد بن زکریا الرازی کی۔ بتائیے، ان کا نام نہیں آتا کیوں؟ مسلمان ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، لیکن یہ اس لیے میں بولتا ہوں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ قرآن پڑھ کر بچہ صرف حافظ نہیں بنتا، قرآن پڑھ کر ہمارا بچہ یو پی ایس سی کریک کر سکتا بڑی آسانی کے ساتھ۔ 3,22,000 الفاظ قرآن سینے میں بسا لے تو کیا وہ بچہ یو پی ایس سی کریک کرنا معمولی سی بات؟ پی ایچ ڈی کرنا کوئی بڑی بات؟ یو پی ایس سی کریک کرنا کوئی مہان کام؟ محنت کرے بچہ، جتنی محنت ہمارے مدرسوں میں بچوں کی ہوتی ہے نا، اگر اتنی محنت یو پی ایس سی کے لیے اگر ہو جائے ڈھنگ سے، بچہ 100% پہلی ہی مرتبہ میں رزلٹ نکال لے گا۔ فجر سے پہلے کوئی پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا، مدرسے کا بچہ پڑھتا ہے۔ ہم نے پڑھا، میں نے واز اسٹڈنگ ان دا مدرسہ ایٹ دا ٹائم ایوری ڈے آئی یوز ٹو اسٹڈی اینڈ بیفور آفرنگ فجر صلاح، فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے۔ آج شاید کسی مدرسے میں یہ معمول تو نہیں ہے، لیکن ہے بہت سے مدرسوں میں، ہم لوگوں کو پتا ہے فجر سے پہلے ٹھنڈ میں، آج کل تو گیزر ہے، گرم پانی ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم لوگ کبھی بچپن تھا ہم لوگوں کا، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جاتے تھے استنجا وغیرہ کر کے بنا وضو وغیرہ کر کے آ کے بیٹھ کے پڑھتے تھے قرآن، نہیں معلوم تھا مطلب 10 منٹ کا بنتا ہے، ایسا 10 منٹ کا ہو جائے گا تو یہاں پہ کچھ فجر سے پہلے عشاء کے بعد قرآن۔ ایسی محنت کسی بھی کتاب کی نہیں کی جاتی یاد کرنے میں جو قرآن کریم کو کرنے میں یاد کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، وقت بھی کافی ہو چکا ہے، ورنہ اس انداز سے تو بیان کرنے کا یہ ماحول بھی نہیں، اس کے لیے جوان وقت چاہیے، جوان تقریر کے لیے جوان وقت چاہیے۔ البتہ ایک بات بیچ میں آئی نماز کے تعلق سے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا تھا میں، لیکن بس قرآن سے ریلیٹڈ یہ جلسہ ہے آپ کا، آپ اپنے بچے کو قرآن کریم کی تعلیم 100% دلائیے۔ لوگ اگر اعتراض کرتا ہے ان کو کرنے دیجئے، پہلے قرآن کی تعلیم دیجئے اپنے بچوں کو۔ جب آپ کا بچہ قرآن پڑھے گا، حافظ قرآن ہوگا، اس کے بعد آپ انگلش پڑھوائیے بچوں، کوئی منع نہیں ہے، آپ انگلش میڈیم میں پڑھائیے، اکیڈمک کوالیفیکیشن دلائیے، لیکن بیفور آل تھنگس یو ہیو ٹو educate your child according Islamic Sharia and their faith۔ ان کے عقیدے کے بارے میں ان کو بتائیے پہلے کہ بیٹے تم مسلمان ہو، تمہارا عقیدہ کیا۔ یہ سب چیزیں کہاں پتہ چلیں گی؟ یہ سب چیزیں مدرسوں کے اندر پتہ چلیں گی، ورنہ ایسے بچے لبرل ہو جائیں گے، خواہ اعتراض کے سبب بنیں گے۔ وہ بچے بس تھوڑا سا جا کر باہر پڑھتے ہیں، تھوڑا لبرل بن جاتے ہیں، جا کر کسی بھی غیر مسلم لڑکی کے ہاتھ پکڑ کر اس سے شادی کر لیتے ہیں۔ دنیا اعتراض کریں گے قرآن پر، لیکن قرآن اپنی جگہ پر ہے۔ لوگ لفظ جہاد کا آروپ لگا کر قرآن کو بدنام کرتے ہیں، لیکن بھائی میرے بھائیو ذرا ایمانداری سے بتاؤ، کیا قرآن لفظ جہاد کی اجازت دیتا ہے؟ کیا قرآن کسی سماج کی کسی غیر مسلم بچی کو کے ساتھ شادی کی اجازت دیتا ہے؟ غیر مسلم تو دور کی بات، اسلام کی بچی کو بھی غور سے دیکھنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ اگر سماج کا کوئی لڑکا اگر اسلام کی کسی بیٹی کو بھی یوں دیکھتا ہے، غور سے دیکھتا ہے، للچائی ہوئی نگاہ سے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ بھئی اپنی نگاہیں نیچی کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ اے نوجوان قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نگاہیں نیچی کرو۔ دنیا والے تو نہیں کہتے، دنیا والے تو کہتے کہ نہیں، لڑکا لڑکی آپس میں ملے گا، چیٹنگ کرے گا، ڈیٹنگ کرے گا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کٹنگ کرے گا، یعنی کٹنگ کو ناجائز، کٹنگ مطلب مرڈر۔ ابھی ہوا نا دلی کے اندر میں ایک حادثہ ایسا ہی ہوا نا، حادثہ میڈیا والے اچھالے خوب، نہیں آفتاب تھا، لفظ جہاد کیا۔ اسلام کی یہی تربیت رہی ہوگی، اسلام کے اندر یہ تربیت نہیں ہے۔ سن لو میڈیا والو، دو ٹوک لفظوں میں بات کرنے کی عادت ہمارے علماء کی ہوتی، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی گول مول بات نہیں۔ لفظ جہاد شریعت میں کوئی اینگل نہیں ہے، شریعت میں لفظ جہاد یعنی کسی غیر مسلم بچی کو پہلا پھسلا کر نکاح کرنا دور کی بات۔ چیٹنگ کرنے کو کیا بولتے ہیں میڈیا والے؟ یہ جائز ہے چیٹنگ۔ چیٹنگ مطلب میسج میں ہیلو ہاؤ آر یو،
I want to be your friend, ہم تمہارا دوست بننا چاہتے ہیں. یہی چلتا ہے چیٹنگ کا, یہی مطلب ہوتا ہے. اب بہت سے تو ایسے بڑے بڑے سپنے دکھاتے ہیں کہ دیکھو میں دل سے تمہارے لیے سب کچھ کروں گا, تمہارے لیے چاند پہ چلا جاؤں گا, وہاں سے یہ توڑ کر لاؤں گا. جملے بازی, اس کو چیٹنگ بولتے ہیں. اور سماج کی بہت ساری سیدھی سادھی بچی ہوتی ہے, وہ اس سپنے میں آ جاتی. انگلش بولتا ہے لڑکا بہت مجھے لائک کر رہا, پسند کر رہا, ایسا ویسا کچھ بھی سمجھ لیتی ہے, وہ بھی پتہ نہیں آسمان پر چلی جاتی. اس کے بعد چیٹنگ ہو جانے کے بعد میں پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹنگ. ڈیٹ نا, یہ عزت دار لفظ ہے, یہ عزت دار لفظ ہے اور بڑا بدتمیز لفظ ہے. اس لیے ہے کہ ڈیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹ کا مطلب آج کے زمانے میں ناجائز رشتے کو آگے بڑھانے کو ڈیٹ بولا جاتا ہے. میں فلاں کے ساتھ ڈیٹ کر رہا ہوں, میں فلاں کے ساتھ ڈیٹ کر رہی ہوں, یعنی گھومنا, شاپنگ مال جانا, بیٹھ کر فلمیں دیکھنا, بیٹھ کر کھانا کھانا, ہوٹلنگ کرنا, ناجائز سمبند بنانا. چیٹنگ, ڈیٹنگ, یہ دونوں دنیا کی نظر میں گناہ نہیں ہے, دونوں گناہ نہیں ہے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ ہاں اگر کٹنگ ہو جائے, پھر چیٹنگ ڈیٹنگ کے بعد کٹنگ ہو جائے, یعنی کسی کا مرڈر ہو جائے, تب بولتے ہیں کہ مرڈر گناہ ہے. یقیناً مرڈر گناہ ہے, لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ کٹنگ کی نوبت ہی نہیں آئے گی. پہلے جو تمہاری چیٹنگ ہے نا, چیٹنگ, ہیلو دس از عبداللہ سالم فرام سیمانچل اینڈ آئی وانٹ ٹو بی یور فرینڈ, میں تمہارا دوست بننا چاہتا ہوں. اسلام کہتا ہے کہ دوست بننا چاہتے ہو, تم آگے چل کر کے راون بنو گے, اسی لیے تم یہ تمہارا ڈسکس جائز نہیں. اسلام اسی دن منع کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بنا نکاح کے آپس میں کسی لڑکی یا لڑکے کا بات کرنا جائز نہیں ہے. فون کے ذریعے, بمبل ایپ کے ذریعے ہو کہ تھمبل ایپ کے ذریعے ہو, چاہے وہ آفتاب ہو چاہے وہ شردا ہو, کوئی بھی ہو, میڈیا والوں اس کو تو تم دکھاؤ گے نہیں. اسلام اسی دن کہہ رہا تھا آفتاب کو اور شردا کو, یہ آفتاب ہے شردا, تم لوگوں کی جو چیٹنگ ہے یہ غلط ہے, ناجائز ہے. میڈیا والے تم ہی بولے کہ نہیں بیٹی آگے بڑھے گی, بیٹا آگے بڑھے گا. اتنا آگے بڑھا, ڈیٹ کیا اور ڈیٹنگ کرنے میں چلے گئے شملہ اور لدھیانہ اور دلی آئے. ایسا ہوا کہ کٹنگ ایسی کی کہ 37 ٹکڑے میں بانٹ دیے گئے. دونوں کی زندگی تباہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر اسلام کی بات پر عمل کر لیتے پہلے دن ہی کہ یہ چیٹنگ ناجائز اور حرام ہے, آج آفتاب بھی آروپی نہیں بنتا, قاتل نہیں بنتا, اور شردا کی بھی زندگی زندہ ہوتی. یہ ہے اسلام کی تھیوری, یہ ہے اسلام کا نظام. پڑھو پہلے اسلام کو, تب لگ جہاد کی بات کرنا. 1.5 آنکھ والے بابا صاحب کہ نہیں مسلمان نماز پڑھتا ہے, اس کے بعد جو من میں آئے وہ کرتا, چاہے ہندو بیٹی کو اٹھا کر شادی کرے. ارے اسلام میں بنا نکاح کی کوئی پرمیشن, آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی پرمیشن نہیں ہے, تو تم غیر مسلم بہنوں کی بات کرتے ہو. اسلام کو پڑھو پہلے, اسلام کو پہلے دیکھو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن ٹو دا ورلڈ. دنیا کے اندر سب سے بہترین اگر نظام, اگر سسٹم کسی دھرم کا ہے, کسی شریعت کا ہے, تو وہ اسلام کا ہے. کیوں؟ اسلام کی شریعت یہ کسی انسان کی نہیں لکھی ہوئی ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی. اور اللہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ سنویدھان ہے اللہ کا, ناجائز اور حرام ہے. یہ جتنے بھی ڈیٹنگ, چیٹنگ, یہ جتنے بھی لیو ان ڈیلیشن جائز, یہ بھی ناجائز سمبند کو بولتے ہیں. دنیا والوں تمہاری نظر میں جائز ہوگا, لیکن اسلام کہتا ہے بنا نکاح کیے ہوئے. نکاح بھی اسی سے ہو سکتا ہے, اگر مومن لڑکا ہے تو مومن لڑکی سے نکاح ہوگا. اگر کوئی سورا بھاگ کر کسی فحش مسلم لڑکے سے نکاح کرے تو اسلام فحش سے نہیں ہے, اسلام سورا بھاگ کر فحش کی شادی سے نہیں ہے. اسلام سیف علی خان کی کرینہ سے شادی کرنے کی وجہ سے اسلام کو جج نہیں کیا جائے گا, بلکہ اسلام کا مطلب اللہ کا فرمان, اللہ کی شریعت. اگر سورا بھاگ کر شادی کرتا ہے فحش سے, مسلم لڑکے سے, تو ناجائز ہے. اگر وہ راکھی ساون شادی کرتی ہے عادل درانی سے, کہ عادل ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے, تو اسلام کہتا ہے کہ ناجائز اور حرام کرتا ہے. بڑا ایکٹر کیوں نہ ہو, کوئی خان ہو کہ کوئی پٹھان ہو, کوئی بھی ہو,
اگر اسلام کے خلاف نکاح کرے گا، اگر غیر مومن بچی سے نکاح کرے گا تو اس کا نکاح ہوگا ہی نہیں۔ لفظ جہاد تو دور کی بات، ہم تو کہتے ہیں کہ اس کا نکاح ہی نہیں ہوا، شادی ہی نہیں ہوئی۔ ہاں آپ کہیں گے کہ پھر کیا ہوگا اگر کسی بچے کو کسی اپنے پسند کے مطابق شادی کرنا ہو تو کیسے، کیا اسلام میں جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ اگر سماج میں کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے شادی کرنے کا من ہو کہ ہمیں فلاں لڑکے سے رشتہ کرنا، کیوں؟ لڑکا پڑھا لکھا ہے، لڑکا خوبصورت ہے، لڑکا آنےسٹ ہے، ایماندار ہے، کیا اس کی اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے۔ کیسے اجازت ہے؟ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کو اللہ کے نبی کی آنےسٹی پسند آئی، ایمانداری پسند آئی، تو خدیجۃ الکبریٰ نے پیغام نکاح بھیجا، پیغام نکاح بھیجا۔ خواجہ ابو طالب نے اس کو ایکسپٹ کیا، نکاح پڑھایا۔ پتا چلا کہ اگر کوئی رشتہ پسند آ جائے، کوئی لڑکی لڑکا بھائی اچکتی ہوئی نظر پڑ گئی، یا گاؤں سماج میں رشتہ دار میں کوئی لڑکا ہے یا کوئی لڑکی ہے، اگر کسی کو من ہے، دل ہے کہ ہم کو فلاں لڑکی پسند ہے، ہم کو اس سے نکاح کرنا ہے، تو پیغام نکاح بھیجنا، گارجن سے بات کرنا گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے خدیجۃ الکبریٰ نے پیغام نکاح بھیجا، قبول کیا گیا، نکاح ہوا۔ اور اللہ کے نبی نے خود بھی اماں عائشہ صدیقہ کے لیے پیغام نکاح بھیجا۔ اس سے یہ اماں عائشہ کی آنےسٹی، ان کی ذہانت کو دیکھ کر اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام تشدد والا مذہب نہیں ہے کہ جس کو جو ماں باپ جس کو طے کر دے اسی کو کرنا ضروری ہے۔ وہ تو ہے ہی، آپ کا گارجن ہے، آپ کے لیے بہتر سوچ سکتا، لیکن اگر آپ کی بھی کوئی اچھا ہے کہ امی یا بھائی یا ابا میں فلاں جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں، جائز طریقے سے آئے تو اسلام منع نہیں کرتا ہے۔ البتہ ڈیٹنگ، چیٹنگ، کٹنگ کرو گے تو مار مار کر بندر بنا دیے جاؤ گے۔ بابا جی اسلام میں اس کی پرمیشن خود نہیں ہے۔ آپ اسلام کو بدنام کرنے سے پہلے اسلام کی تاریخ کو، ہسٹری کو پڑھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن کے تعلق سے جو آپ کی غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ میرے بھائیو بس اب انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، چونکہ بہت وقت ہو گیا ہے، 1 گھنٹے کے لیے میں نے سوچا بھی تھا، پورا بھی ہو گیا اور آپ لوگوں نے سنا بھی، تو بس اخیر میں ایک بات یہ کہوں گا کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، آپ کے لیے فائدہ ہوگا، 10 آدمیوں کو جنت لے کر جائیں گے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ ماڈرن کلچر کو اختیار کرنا غلط ہے، ماڈرن ایجوکیشن کو حاصل کرنا اور اس سے قوم کا فائدہ